عزیز سامعین، اس حمد و صلات کے بعد ہر قسم کی تعریف و توصیف و کبریائی و بڑائی و بزرگی اس خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے لائق ہے، زیبا ہے، سزاوار ہے، جو سارے آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے۔ اللہ رب العالمین کی بے انتہا تعریف ہے، اس اعتبار سے لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہی اول ہے، اس کے بعد کوئی شے نہیں، وہی آخر ہے، اس کے بعد کوئی شے نہیں ہے۔ اللہ کی تعریف اس لیے بھی ہے، وہ رب کریم لیس کمثلہ شیء، اس کے مانند کوئی شریک، اس کے مانند کوئی ذات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی جتنی بھی تعریف حمد و ثنا بیان کی جائے کم ہے۔ رب کریم کی تعریف و حمد و ثنا کے بعد عزیز سامعین، رب کریم نے انسانیت کو ضلالت سے، گمراہی سے، بدعات سے، خرافات سے مٹا کر انہیں تاریکی سے، گمراہیوں سے نکال کر نور کی طرف، توحید کی طرف سیدھے راہ پر گامزن کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے انگنت بے حد و حساب انبیاء اور رسول کو روئے زمین پر مبعوث فرماتا رہا۔ اسی کی آخری کڑی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کے آخری رسول بن کر آنے پر من جانب اللہ بے حد و حساب درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علی آلہ و صحبہ اجمعین۔ عزیز سامعین، اس حمد و صلات کے بعد میں اور آپ عزیز سامعین اس جمعہ کی مبارک محفل میں تشریف فرما ہیں، کتاب و سنت کی باتیں سنتے ہوئے، اپنی زندگی کی اصلاح کرتے ہوئے نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں گے، دنیاوی آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ آئیے ہم آپ لوگوں کے روبرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی سیرت مطہرہ، آپ کی جو لائف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بیان کر رہے ہیں۔ کیوں؟ رب کا یہ حکم ہے، رب کا فرمان ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ در حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ آئیے کیوں ضروری ہے، اس کے ابتدائی حالات میں نے آپ لوگوں کے روبرو ذکر کیے تھے۔ سیرت کا یہ مطلب، لائف کا مطلب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی ایک دن جو ایک جیسے جلوس کر لی، کسی ایک دن جو شے سجا لی، پھر نبی کی سیرت سال بھر ٹھپ پڑ گئی، نبی کی زندگی سے ہمیں کوئی وابستہ نہیں ہے، ایسا نہیں۔ آئیے اس پیارے نبی کی پیاری زندگی کی پیارے زندگی کے جو عمر کے جو لمحات دیکھتے جائیں گے۔ رب کریم نے انسان کو پیدا کیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ہم نے انسان کو بہترین شکل، صورت میں، ڈھانچے میں اللہ نے پیدا کیا۔ اتنا ہی نہیں، پیدا کرنے کے بعد رب کریم نے فرمایا لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنو آدم کو جو عزت دی، فضیلت دی، مقام دیا، رتبہ دیا۔ اتنا ہی نہیں، اللہ رب العالمین نے اسے عزت و رتبہ دینے کے ساتھ ساتھ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ رب کریم کی میری عبادت کریں۔ یہ زندگی میں عبادت ہے تو یہ زندگی بڑے مزے کی ہے، یہ زندگی میں عبادت ہے تو اللہ رب العالمین کی پیدائش سمجھ میں آتی ہے۔ اس زندگی میں اس رب کریم کی وحدانیت کی عبادت ہے تو یہ کھانا، یہ پینا، یہ بیٹھنا، یہ اٹھنا، یہ لباس، یہ زندگی کے روز مرہ کا یہ کاروبار وغیرہ بڑا سمجھ میں آئے گا۔ رب کی عبادت سے دور، رب کی یاد سے غافل نہیں ہے تو یہ کافرانہ زندگی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کالانعام، یہ جانور کی طرح ہے، بل ہم اضل، اس سے بھی بدتر ہے یہ زندگی۔ اس لیے آئیے عزیز سامعین، اس زندگی کو عبادت سے، بندگی سے جوڑنے کے لیے سیرت نبویہ کی بہت ضرورت ہے۔ آئیے، ہم نے 15 سالہ حیات طیبہ کا کچھ عرصہ ذکر کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی دیکھیے، شباب، آج کا جوان کیا ہے؟ بھائی صاحب، ہمارے بچے جوان ہو رہے ہیں، ارے کچھ غلط حرکت کرنے دو، جوانی کا موڈ ہے، یہ جوانی کا زمانہ ہے، اس میں ہوتا رہتا ہے ایسا، ذرا سمجھانے جاؤ بگڑ جائیں گے، یہ غلط ترجمانی ہے۔ رب کریم نے آپ کو جوانی عطا کی، جوان بیٹے دی، جوان بیٹیاں دی، جوان گھر میں آپ
کو سرپرست بنایا، اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے، عظیم دولت ہے۔ زندگی کے اندر وہ جوانی کے جو لطف اندوزی کے واقعات، بڑھاپے کے 40-50 سالہ زندگی میں کہتے تھے میں کیا کمایا جوانی میں نے آپ کو کیا کھلایا جوانی میں کیا پہنا جوانی میں۔ یہ وہ عرصہ ہے جس میں ایک بندے مومن اپنے جوانی کو اللہ کی عظیم نعمت سمجھتے ہوئے اسے رب کریم کے بھیجے ہوئے رسول آخری پیغمبر کے تابع کر دیا۔ آئیے 15 سالہ زندگی کا زمانہ چل رہا ہے، آج ہمارے بچوں کی تربیت کا ہونا، ہمارا بھی ہونا، یہ جوانی کے لمحات کے بعد انہیں جوانی کے کس دہلیز پر لانا بڑا اہم ہے۔ آئیے معاشرہ کیا تھا عرب کا معاشرہ 15 سال کی آپ دیکھ رہے ہیں، اٹھائیے سیرت کی کتابیں پڑھیے، جنگ فجار کے نام سے ایک جنگ ہوتی ہے، 15 سال کی عمر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ عرب کے اندر بڑے یہ لوگ جو کٹر تھے لڑائی کے اندر، معمولی بات پر لڑ جاتے تھے، متبیڑ ہو جاتے تھے، قبیلے لڑتے تھے، اور جب کسی نے شخص نے مارا ہے مار کر اس کا بدلہ نہیں لیتے تھے، خاموش نہیں بیٹھتے تھے۔ ایسی زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عرب کی لڑائیوں کے متعلق مورخین لکھتے ہیں، بکر اور تغلب کے اندر ایک 2 قبیلے تھے، گھوڑے کو دوڑانے میں ان کے درمیان جنگ چلی، گھوڑے کو میں دوڑاؤں تو دوڑا، گھوڑے کو دوڑانے میں جو جنگ چل گئی، یہ 40 سال تک جنگ جاری رہی۔ عرب کا پورا ماحول جو پرفتن تھا، خون جو ان کے نزدیک سسا تھا، پانی جو بڑا مہنگا تھا، عزت و آبرو کا کوئی وقار نہیں تھا، کوئی مقام نہیں تھا۔ یہ جنگ فجار بھی اس لیے پیش آتی ہے، حرم کے اندر اس کی حرمتی بے حرمتی کی جاتی ہے۔ عرب کے 2 قبیلے ہو جاتے ہیں عرب کے اندر، ایک قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، اپوزٹ میں قیس، یہ دونوں کے درمیان جو ہے آپس میں مقابلہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس جنگ میں شریک رہتے ہیں، 15 سال کے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر قبیلے کا ایک جھنڈا ہوتا ہے، ہاشم کا جھنڈا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا جو حضرت زبیر بن عبد المطلب کو جھنڈے کو سنبھالے ہوئے تھے، آپ بھی تیروں کو جو درست کر رہے تھے۔ آیت سامعین ختم ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے 15 سال کے بعد 17 اور 20 سال کی زندگی گزر رہی ہے۔ اس زمانے کے اندر جو انسانوں کو صحیح گائیڈنس کرنا، صحیح رہبری کرنا، ان کے اندر اچھائی کی باتیں پنپانا، یہ وقت کا اہم ترین تقاضا ہے۔ نبی کی زندگی سے یہ ساری انسانیت کو یہ باتیں ملتی ہیں۔ قوم کے لوگوں نے دیکھا عرب کے اندر جو معمولی لڑائیاں ہو رہی ہیں، اس کے اندر خون خرابہ ہو رہا ہے، جانیں جا رہی ہیں، اس میں مظلوم کی فریاد رسی سننے والا مظلوم پکار کر کہہ رہا ہے، اس کی بات کو سننے والا کوئی نہیں ہے۔ یہاں پر جو کاروبار کرنے کے لیے مسافر آتے، سارے لوٹ کر اس کے مال کو ختم کر دیتے ہیں، مال بھی لیتے ہیں تو ان کا قرض ادا نہیں کیا جاتا ہے۔ ایسی باتیں ہونے لگی۔ یہ ذی القعدہ کا جو مہینہ چل رہا ہے، ایک شخص نے عائص بن وائل سے کاروبار کرتا ہے، کاروبار کرنے کے بعد وہ اس سے ادھار لے لیتا ہے، کاروبار کرنے کے بعد وہ آدمی اس سے پیسے مانگتا ہے، وہ شخص دینے سے انکار کرتا ہے۔ یہ شخص جو ادھر جو مختلف قبیلوں سے فریاد لگاتا ہے، فریاد لگانے کے بعد جو اس کا کوئی بھی نہیں سنتا۔ وہاں پر ایک پہاڑ ہوتا ہے جبل قیس کے اوپر یہ چڑھ کر آواز لگانے لگتا ہے، میری فریاد سنو، میری آواز سنو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو حضرت زبیر بن عبد المطلب، اسی طرح سے جو عرب کے مختلف قبیلے والے ہاشم، بنی اسد، اور اسی طرح سے مختلف عرب کے بڑے بڑے خاندان والے، اس زمانے میں عرب کے اندر اس قبیلے، اس خاندان کے اندر، اس مقام کے اندر، اس جگہ کے اندر عبداللہ بن جدعان نامی شخص بڑا معزز تھا، بڑا شریف تھا، ان کا بڑا مقام تھا۔ وہ لوگ وہاں پر بیٹھ کر ایک میٹنگ، ایک انجمن بناتے ہیں۔ معاشرے کے اندر ایسی ہونی چاہیے باتیں، معاشرے کے اندر نہیں ہے تو ہمارے گھروں کے اندر، جہاں پر ہم نوجوانوں کی تربیت، نوجوانوں کو سدھار کے لیے جو کام کر رہے ہیں، اس میں ہمارا بڑا تعاون، بڑا جو حصہ ہونا چاہیے۔ آپ کو ابھی نبوت نہیں ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے گرم جوشی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل میں تشریف لے جاتے ہیں،
جسے حلف الفضول کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی بڑی عزت اور تکریم والی اور بڑی وقار والی باتوں کی عہد اور انجمن، اس میں کن باتوں کا اقرار لیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے یہ وطن، یہ معاشرہ، یہ شہر مکہ جو شہر بڑا پرامن ہے، یہاں پر جو امن نام کی کوئی شے نہیں ہے۔ پہلا یہ معاہدہ لکھا جاتا ہے کہ وطن عزیز کو، ملک کو پرامن بنایا جائے، گھر پرامن ہے، زندگی پرامن ہے، معاشرہ پرامن ہے، سماج پرامن ہے، تو سمجھیے کہ انسان خیر سے سانس لے پائے گا۔ معاشرہ، سوسائٹی، گھر، انسان کی زندگی بدامن ہے، ایک شخص بھی آرام سے نہیں رہ پائے گا، وہ آگ، بدامنی کی آگ سارے لوگوں کو لے کر چلے جائے گی۔ پہلے یہ معاہدہ لکھا جاتا ہے کہ شہر کو پرامن بنایا جائے، پیسفل جو ماحول بنایا جائے۔ دوسرا جو معاہدہ لکھا جاتا ہے، مسافروں کو لوٹا جاتا ہے، مسافروں کا مال چھینا جاتا ہے، آج کے بعد کسی مسافر کا مال لوٹا نہیں جائے گا۔ تیسری بات یہ کی جاتی ہے، اور جو آدمی مظلوم ہے، جس پر ظلم کیا ہے، عاجز ہو کر جو در فریاد کر رہا ہے، اس کی فریاد کو سنا جائے اور اس کی پکار کو لبیک کہا جائے۔ چوتھی بات یہ لکھی جاتی ہے اس معاہدے کے اندر، اس انجمن کے اندر، جو ظالم ہے، جو اپنی طاقت سے، اپنی قوت سے، اپنے عہدے سے، اپنے رتبے سے لوگوں پر ظلم ڈھا رہا ہے، ایسے ظالم کے ظلم کو روکا جائے گا۔ عرب میں یہ کیا ماحول کیا بن گیا، کیسے پرخطر راستے پرامن ہو گئے، کیسی ماحول کی جو پراگندیاں تھی، ماحول جو بالکل خراب تھا، ماحول پرسکون ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبوت کے بعد، اگر مجھے اس کے بدلے میں سرخ اونٹ دی جاتی تو میں اسے پسند نہیں کرتا تھا، لیکن اس محفل میں ضرور شرکت فرماتا تھا۔ عزیز سامعین، غور کیجئے، 15 سال یا 20 سال کا شباب کا زمانہ ہے۔ آج شباب انسان کی جوانی پور ہوتی ہے، بڑا جوش، بڑے جوش اس کے حوصلے افزل ہوتے ہیں۔ اگر کسی بھی قوم کے جوان، یہ گھر کے، یہ ماں باپ کے، یہ ملک کے، یہ سماج کے، یہ وطن کی، یہ جماعت کی، سوسائٹی کے ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں، اگر یہ صحیح ہو گئے تو سمجھیے سماج، جماعت، ملک، گھر، ماں باپ سارے کے سارے صحیح راہ پر ہیں۔ اگر یہ بگڑ گئے تو سمجھیے کہ سارا ماحول پراگندہ ہو گیا۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا، قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں ہے، وہ قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس جوانوں میں خود سیرت فولادی، جو جوان فولاد کی طرح ہوں، جن کی سیرتیں بڑے نیک شفاف ہوں، ایسے قوم کو جو تلواریں توپیں لے کر چلنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ عزیز سامعین، غور کیجیے، ہمارے معاشرے کے نوجوان اپنے مساجد سے دور، دینی مجالس سے دور، اہل علم سے جڑنے بیٹھنے سے دور، کتاب و سنت کی تعلیمات سے دور، آج ہمارے معاشرے کلبوں کی نظر ہو گئے، آج ہمارے معاشرے کے نوجوانوں کی حالت ہوٹلوں کی نظر ہو گئی، رات میں گپ شپ، چبوترے، رات میں لڑائی جھگڑے، الیاذ باللہ، کیا معاشرہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں۔ کسی فلم اسٹار کے بیٹے کو کسی نے پکڑ لیا، نشیلی چیزیں میں ہمارے نوجوانوں کا یہ حال ہے، اس کی رہائی پر 2-3 دن پہلے جا کر ٹھہرے ہوئے ہیں، لوگ نیوز میں لے رہے ہیں، آپ کس ملک سے، ہم کس ملک سے، ہم حیدرآباد سے آئے ہیں، 2 دن پہلے آئے۔ یہ ہمارے قوموں کی حالت ہے۔ جمعہ کا خطبہ ہے، امام خطبے سے چڑھنے سے پہلے جو شخص آتا ہے، بڑی سنجیدگی کے ساتھ خطبہ سنتا ہے، بے سنجیدگی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، جاتا ہے، 10 دن کے صغیرہ گناہ معاف ہونے کی بشارت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جس نے 1 سے 2 جمعہ چھوڑے، اس کا دل پورا جنگ ہو گیا، پورا دل اس کا جو سیاہ ہو گیا، رب نے اس پر مہر لگا دی۔ کہاں ہے ہماری قوم کی یہ حالت؟ آئیے جس سامعین، اب پر شباب میں ہیں، اللہ کا فضل ہے، والدین نے جاب لگایا، رب کا یہ فضل ہے، والدین نے ایک مکان بنایا، اللہ کا فضل ہے، والدین نے 3 ٹائم کھانے پینے کئی سالوں کا بندوبست کر دیا۔ نبی کی جوانی پڑی ہے، 20 سال کا زمانہ ہے، تجارت اپنے چاچا کے ساتھ کرتے جا رہے ہیں، ابو طالب کے ساتھ تجارت کا تجربہ حاصل کرتے جا رہے ہیں، جسے جفا کشی کا عالم سیرت نگار رحیق مختوم میں لکھتے ہیں، بڑی تنگی کا زمانہ، بڑی ہی سخت محنت کا زمانہ، محنت کا جذبہ پیدا کرو اپنے اندر، محنت کرو۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم کاروباری تھے،
آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ ابتدائی میں مکہ والوں کی بکریاں چند کرایوں پر، چند چیزوں پر، چند درہموں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چرایا کرتے تھے. پھر چاچا کے ساتھ کاروبار کے لیے جایا کرتے تھے، کبھی ملک شام، کبھی ملک یمن. دیکھیے جب آدمی نیک ہوتا ہے، اچھی عادتیں ہوتی ہیں، اچھا کردار ہوتا ہے، اچھے کیریکٹر ہوتے ہیں، اچھے اوصاف اس کے اندر ہوتے ہیں، یقین جانیے رب کریم اس کے لیے بعد والے مراحل آسان کر دیتا ہے. آپ دیکھیں ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاروبار کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں. عرب کے لوگ جو اکثر جو اپنا پیسہ کسی کو دیتے تھے، اس میں جو نفع ہوتا تھا، جو آدمی بیچ کر لایا ہے اس کو ایک حصہ دیتے تھے، ایک حصہ نفع میں رکھ لیتے تھے. اسی کو حدیث میں بیع مضاربہ کہا جاتا ہے. آپ کسی کو مال خرید کر دے دیں، نفع میں آدھے آدمی پارٹنر بن جائیں آپ. عرب کے لوگوں کا یہ ماحول تھا، عرب کے اکثر لوگ ایسے کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی تجارت کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تجارت کے چرچے امانت داری کے، دیانت داری کے، سچائی کے سارے مکہ میں پھیل چکے تھے. ادھر ایک خاتون خدیجہ بنت خویلد نامی خاتون کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا. بڑی نیک، بڑی سمجھدار، بڑی ایمان والی، بڑی ہی سمجھ بوجھ والی، بڑی دیانت دار، بڑی مالدار خاتون تھی. اور اپنا مال دے کر جو لوگوں کو کاروبار کے لیے بھیجتی تھی. آپ دیکھیے یہی امانت داری، یہی اچھے اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا پیغام کا سبب بنتے ہیں. آپ نے کیسی تجارت کی، آپ نے کیسا کاروبار کیا. ہمارے بچے ڈگریاں پڑھے ہوئے، MBBS پڑھا ہے، کوئی B.Tech، کوئی M.Tech، کوئی فلاں پڑھا ہے. کیا کرے؟ جاب تلاش کرو. جاب کرنے میں 4 سال چلے جاتے، 2 سال چلے جاتے، والدین کی ہڈیاں کھنس جاتی ہیں کھلانے پلانے میں. آپ کوئی بھی کاروبار کرو، رزق حلال والا کاروبار کرو. آپ تجارت کر رہے تھے، کرتے ہوئے دیکھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیجا، آپ میرے مال سے تجارت کریں، فلاں لوگوں کو جو میں 1 حصہ دیتی ہوں آپ کو 2 حصہ دوں گی. انسان لالچ میں آ کر کچھ گڑبڑ کر سکتا ہے کاروبار میں. آپ کی سیرت سے سیکھیے، آپ نے 2 کیجیے مال کی فرامش آفر کو دیکھ کر آپ نے کوئی برا خیال، برے جو کاروبار کے اوصاف اپنے اندر نہیں لائے. اس خدیجہ نے جو اپنے غلام میسرہ کو بھی آپ کے ساتھ کر دیا. آپ کاروبار کے لیے نکل رہے ہیں، آپ کاروبار کر رہے ہیں، اتنی امانت داری، اتنے وعدے کے پاسدار، اتنی سچائی. آپ کاروبار کر رہے ہیں. ایک شخص سے کاروبار ہو گیا، حضرت عبداللہ سے کاروبار ہو گیا. انہوں نے کہا یہ چیز رکھیے ادھار، میں باقی آپ کو آ کر دوں گا. وہ صاحب چلے گئے. وعدہ کسے کہتے ہیں؟ وعدے کو نبھانا، سچائی کا بولنا. انہوں نے اپنا مال لے کر چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھار کچھ دینا تھا. انہیں جو 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن کے بعد وہ بات یاد آتی ہے، میں نے اللہ کے رسول سے یہ کہا تھا. فوراً آ کر دیکھتے ہیں آپ اسی جگہ، اسی انداز سے تو وہیں ٹھہرے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھڑکے، نہیں، آپ نے کوئی بدسلوکی نہیں کی. آپ نے جو ہے نہ تو زیادہ مانگا، آپ نے اتنا ہی زبان مبارکہ سے رحم، کرم، اچھائی کا اسلوب کاروبار میں انسان کو اچھا اٹھاتا ہے، مقام اس کا بلند کرتا ہے. آپ نے اتنا ہی کہا، آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے. اور ایک شخص کہتے ہیں میں نے جب کبھی آپ سے کاروبار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو اس میں اونچ نیچ کی، نہ تو آپ نے اس میں جو ہمیں جھڑکا، نہ تو آپ نے کبھی گالی گلوچ کی، نہ تو آپ نے جھوٹا بولا. بات یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کو دیکھ کر آپ کو امین کا خطاب دیا. آئیے حدیث سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر لے کر آ رہے ہیں. کاروبار میں نفع ہونے کے بعد غلام میسرہ دیکھتا ہے کہ کیا مال میں برکت ہو رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار کر یہ احادیث فرمایا، جس شخص نے کسی سامنے والے بائع اور مشتری، سیل مین اور جو فروخت کرنے والا دونوں آپس میں سچ بول کر لیتے ہیں. یہ سچ بول کر بیچنے والا اور وہ لینے والا جب تک مال رہتا ہے اس کے پیسے میں، اس کے مال میں خیر و برکت رہے گی. جس کاروبار سے جھوٹ بنا جائے اس کی برکت ختم. اللہ کے رسول نے فرمایا مال بیچنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھا کر مال نہ بیچا کرو، اللہ رب العالمین اس سے برکت ختم کر دیتا ہے. اب غلام میسرہ نے دیکھا کہ کیا برکت ہو رہی ہے، مال میں کیا ترقی ہو رہی ہے. آ کر سارے اوصاف حمیدہ
امانت داری کے، دیانت داری کے، وعدے کے پاسداری کے، سامان کے، عیوب کے، اس کے نقوص کے، اس کے پاکی کے سارے بیان کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی ہے؟ 25 سال کی عمر ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 سال کی عمر ہے، بیوہ خاتون ہیں، بڑی مالدار خاتون ہیں، عرب کے بڑے بڑے سرداروں کا میسج آتا ہے آپ ہم سے شادی کر لیں، آپ ہم سے جب نکاح کر لیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے سارے پیغاموں کو ٹھکرا دیا۔ یا غور کیجیے آپ، آج ہم شادی بیاہ کرتے ہیں، ڈیمانڈ ہے ہمارا 1 انچ بھی کم زیادہ نہ ہو، ڈیمانڈ ہے، عمر میں فرق ہے، ڈگری میں فرق ہے، خاندان کنبے قبیلے یہ تو الگ چیز ہے، دوسری لعنت نبی کا نہ تو طریقہ، نبی کا نہ تو اسوہ، نہ تو نبی کا فرمان، لین دین لین دین۔ شادی ہو گئی 10 سال، ابھی لڑ رہے ہیں پلان کے بارے میں، شادی ہو گئی 15 سال ہو گئے، آپ نے ہمیں حصہ نہیں دیا شادی کا، آپ نے جہیز میں فلاں چیزیں کم دی، ابھی لڑ رہے ہیں، کوئی صاحب فلاں میں، کوئی صاحب فلاں میں، یہ جہیز کی لاتیں سن سن کر آج ہمارا ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ ہمارے گھر کے نوجوان بچے ہو یا بچیاں ہوں اپنی ناجائز خواہشات ناجائز طریقوں سے پورا کر رہے ہیں۔ الیاذ باللہ، اللہ سے پناہ مانگیے، کتاب و سنت کی باتیں سنتے ہیں، اپنے اندر عمل کا جذبہ پیدا کیجیے، خالی باتیں سننے بولنے کے لیے نہیں ہے، یہ عمل پیدا کرنے کے لیے ہیں۔ آئیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے ہیں۔ دوسری بات یاد رکھیے، آپ کی جوانی پرپاک دامن جوانی، آپ کی جوانی میں شیطانیت کی کوئی شہوت نہیں ہے۔ آج شادی اور شہوت کے لیے انسان شادی کر رہا ہے، خالی میری شہوت مٹ جائے، میری خواہش پوری ہو جائے۔ آپ اس سے بالکل پاک، شادی کو اللہ نے فرما لی تسکنوا الیہا، آپ سکون حاصل کرو۔ آپ 25 سال کے ہیں، آپ نقطہ غور کر لیں، آپ 25 سال کے شباب جوانی کے عمر پر ہیں، جوانی کا یہ پرجوش جو ہے عمر والا جذبہ ہوتا ہے۔ آپ نے کیسے خاتون 40 سالہ خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتخاب کر رہے ہیں۔ آپ اگر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں ہیں، آپ جو فلاں تھے، الیاذ باللہ، آپ خواہش مند تھے، آپ ایسے تھے ویسے تھے، یہ غلط ہیں۔ اگر کوئی آدمی اپنی خواہش کو پورا کرنے والا ہوتا 25 سال کی جوانی کی عمر میں 40 سالہ بیوہ خاتون سے شادی ہرگز نہیں کرتا تھا۔ نبی پہ الزام جھوٹا ہے، آپ نے 40 سالہ خاتون سے یہ پیغام دیا، بیواؤں کا اسلام میں مقام ہے، رتبہ ہے۔ جوانی کے اندر جو انسان شادی کر یہ اسلام کا جو پیغام دینا چاہا کہ انسان کی عزت و آبرو کسی بھی عمر میں تحفظ کی جا سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا پیغام آیا، آپ نے دیکھا کہ شرافت کے اعتبار سے، مالداری کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے ممتاز ہیں، آپ نے ان کا پیغام قبول کیا۔ اب ان کے چاچا سے حضرت حمزہ، حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ، حضرت ابو طالب وغیرہ تھے، یہ سارے لوگ جو ان کے گھر پر جاتے ہیں، شادی وغیرہ کا جو سارا معاملہ طے ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، ابھی کاروباری ہیں، آپ کاروبار کر رہے ہیں۔ حضرت صفی الرحمان مبارک پورے لکھتے ہیں سیرت کے اندر، آپ نے 20 اونٹ جو مہر میں ادا کی، آپ نے 20 اونٹ مہر میں ادا کیے۔ مہر اونٹ کا کیا قیمت تھی، کیا بنتی تھی، آپ اندازہ لگائیے مہر کتنا تھا۔ آج ہم دیکھ لیں مہر کے معاملے میں بالکل ٹھپ، جہیز کے معاملے میں بڑے ہی ہوشیار نظر آتے ہیں، اور جو ایسا ہے ہمارا معاملہ الیاذ باللہ، اس لیے ہوئے رقم سے ہی ہم ولیمے کی اور دیگر جو چیزیں کرنے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سالہ جوانی کی عمر میں ہمیں یہ حکم دیا، تمہاری جوانی اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے، اس میں شہوت کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے زناکاری کے دروازے کو ہرگز نہ ٹکرائیں۔ اس دروازے کے اندر نشیلی چیزیں بے شمار کی بازار میں پھیلی ہوئی ہیں، ہوشیار اس سے باز آ جائیں، اپنی جوانی کو سمجھائیں، اپنی جوانی کو سنبھلیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث ذکر کر کے میں اپنے 25 سالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ان چند پہلو کو یہیں پر رکھاتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے مزید کیا کارنامے انجام دیے، بڑے بڑے عظیم کارنامے ہیں۔ آئیے، اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں فرمایا، 7 قسم کے لوگ ہیں رب العالمین جنہیں عرش کے نیچے جگہ دے گا، ان میں سے ایک شخص آپ نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، وہ شاب
نشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان، ایسی جوانی جس کی جوانی رب کی عبادت میں، رب کی بندگی میں پروان چڑھے، رب کریم کرے گا اس کو آج میرے سائے میں اسی جگہ ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے سرپرستوں کو ضرورت ہے کہ ہم مساجد سے، عبادتوں سے، رب کی وحدانیت سے، کتاب و سنت سے جڑیں۔ یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، لا تزال قدم ابن آدم، ابن آدم کے قیامت کے روز اس وقت تک قدم آگے نہیں بڑھیں گے، اللہ رب العالمین پوچھے گا عن عمرہ فیما افناہ، اے تجھے میں نے عمر دی تھی یہ کہاں کھپا کر آیا؟ اس کے بعد پھر الگ سے سوال ہوگا عن شبابہ فیما ابلاہ، یہ جوانی جو میں نے تجھے دی تھی تو ہر اعتبار سے اچھا کام کر سکتا تھا، دوڑنے، عبادت، تلاوت، کمائی، محنت، مشقت، تعلیم، ہر اعتبار میں اچھا کرتا تھا، تو نے اپنی جوانی کہاں کھپا کر آئی؟ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں مزید سوالات ہیں۔ تیسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمسین، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کی جوانی کو غنیمت سمجھیے قبل اس کے کہ آپ بوڑھے ہو جائیں۔ بوڑھوں کا جو ہے کوئی جو ہے پوچھانے حال نہیں ہے۔ ہم جو ہے اپنے ماں باپ کو صبح اٹھ کر ان کی خدمت میں ایک گلاس پانی نہیں رکھ پا رہے ہیں۔ ایسی جوانی کو غنیمت سمجھو کہ وہ بڑھاپے کے عرصے میں چلے جائیں، اور آپ نے فرمایا آپ کی مالداری کو آپ غنیمت سمجھیے قبل اس کے کہ آپ فقیر ہو جائیں، اور آپ نے فرمایا اللہ نے جو صحت، جو تندرستی، جو توانائی آپ کو بیماری سے محفوظ رکھا ہے، اس بیماری سے آنے سے پہلے صحت کو تندرست سمجھیے۔ اور آپ نے فرمایا مشغول ہوں میں، بڑا بیزی ہوں میں نماز کو نہیں آ سک رہا، بڑا بیزی ہوں، مہینے میں ایک بار میں مسجد کا ہوں۔ فرمایا خالی وقت میں آ کر 5 جگانہ نماز و جماعت ادا کر قبل اس کے کہ تم مشغول ہو جائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کرونا وبا آپ دیکھ رہے ہیں کتنے سالوں سے چل رہے، کتنے عزیز چلے گئے، کتنے دوست چلے گئے، کتنے قریبی رشتہ دار چلے گئے، ہاتھ پسے ہاتھ، تو اس سے اپنے سر منہ پہ ہاتھ ملنے سے قبل اس کے کہ تم اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو موت آنے سے پہلے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 25 سالہ جو حیات طیبہ کے جو مختلف پہلو ہیں اسے غنیمت سمجھتے ہوئے رب کریم ہم سب کو اپنے مساجد، اپنی عبادت گاہیں، اپنے گھروں کی حفاظت کرنے کے اللہ